السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے سے پوری اسلامی میں ایک اضطراب پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جب کہ واقعات کا تسلسل ہو تو غم اور غصہ جو ہے وہ یقیناً حق بجانب ہے، اور یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس قدر مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ایک کبھی فعل ہے جو کہ کیا گیا ہے اور ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسلامی دنیا سے احتجاج کی آواز بلند ہوتی رہی ہے۔ پاکستان میں بھی جذبات اور احساسات جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں۔ پورا پاکستان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ آج بھی ریلیاں نکالی گئیں، کل قومی سطح پر اس واقعے کے خلاف احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھی جو ہے وہ آج آواز اٹھی ہے اور مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑے ٹھوس طریقے سے اس ساری صورتحال کی جو ہے وہ مذمت کی ہے، لیکن یہ جو اسلامی فوبیا کا سلسلہ ہے یہ رکنے اور تھمنے میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس کا سدباب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ محض یہ کہ آپ احتجاج کریں، آگاہ کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہمارے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں اور ہم جو ہے شدید غم اور غصے کی حالت میں ہیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ایسی مؤثر حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے یہ احساسات ان کی ترجمانی جو ہے وہ ٹھوس انداز میں ہو سکے اور نتیجہ خیز ہو سکے اور ایسے واقعات کا جو ہے وہ سدباب ہو سکے، اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا جو ہے اس کو اس میں مل کر ایک لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا۔ دوسری طرف دہشت گردی جو ہے اس کی ایک نئی لہر پاکستان میں آئی ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب سیکیورٹی ایجنسیز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے افسروں اور اپنے جوانوں کے لاشیں جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہمارا جوان خون جو ہے وہ ملک اور قوم کی حرمت پر قربان ہو رہا ہے، اس ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جانیں دے رہا ہے، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ اپنے جوان بیٹوں، شوہروں، بھائیوں، والدین جب ان کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ جس کا ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ جنگ جیت چکے، ہم دہشت گردی کو شکست دے چکے، اس کے باوجود یہ سلسلہ کیوں کر دراز ہوا ہے۔ یہ بھی عوام کے سامنے صورتحال جو ہے وہ آنی چاہیے، اور ان لوگوں کے سامنے بھی آنی چاہیے جن کے جوان بچے، بھائی، شوہر شہید ہو رہے ہیں، اپنی جان کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں تاکہ صورتحال سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ یہ جنگ جو ہے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اب دوبارہ ایک نئے سرے سے لڑنی پڑے گی۔ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر، تو آج دیکھ لیجئے ہمارا ایک فوج کا ترہ امتیاز یہ بھی ہے کہ ہمارے افسران جو ہیں وہ فرنٹ لائن سے لیڈ کرتے ہیں، اور آج بھی ایک میجر اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی افسران اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ کیوں کر یہ معاملہ جو ہے یہ نپٹے گا، کیسے یہ صورتحال جو ہے کسی بہتری کی طرف جائے گی، یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب، سابق سفارتکار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ ایاز وزیر صاحب، پہلے تو ذرا یہاں سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سویڈن کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس سے پوری مسلم امہ کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں، آج ظاہر ہے پاکستان سے بھی بڑا شدید احتجاج جو ہے وہ ہوا ہے، کیا اتنا ہی کافی ہے کہ اب صورتحال اس نہج پر آ گئی ہے جہاں پر اسلام و فوبیا کے تدارک کے لیے ایک بین الاقوامی سطح پر، اسلامی دنیا کی سطح کے اوپر ایک مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے؟
دیکھیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ظاہر بات ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ مسلم امہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے ہماری، بہت سارے ممالک ہے، بہت بڑی آبادی ہے، تو لیکن ان کا ابھی ویسٹ کے اوپر وہ اثر یا ہماری آواز اس طرح نہیں سنائی جاتی وہاں پہ جس طرح اس کا حق ہے۔ مذہبی نقطہ اپنی جگہ، ظاہر بات ہے قرآن شریف کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی یا ایسی بات ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ویسٹ والے مغربی دنیا یا وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، ایسے مواد پیش کرتے ہیں، وہ تب سنجیدہ ہوں گے، سنجیدگی سے دیکھیں گے کہ ان کو اگر یہ ڈر ہو یا یہ فکر ہو کہ مسلم امہ اس ایک نقطے پہ بالکل اکٹھی ہے، وہ ریئیکشن اکٹھے دے گی اور مضبوط دے گی۔ چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، اگر ہم اس پہ اتفاق کر لیں کہ گوگل یا فیس بک کا ہم ایک ہفتہ سارے مسلمان بائی کاٹ کر لے، پھر دیکھ لے کہ وہ کیسے نہیں مانتے، یا ساری دنیا جو آپ کے اسلامی دنیا کے ریپرزینٹیٹیو ہے OIC اسلامک کوآپریشن آرگنائزیشن، وہ اگر اسٹرانگلی اس چیز کو آگے پروجیکٹ کر لے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری آپس میں ناچاکیاں ہیں، اتفاق نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کسی بھی نقطے پہ اکٹھے نہیں ہیں، اپنے مفادات کو پہلے پرسو کرتے ہیں اور مذہب کو ذرا پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ریئیکشن تو ٹھیک ہے، ہمیں اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ دینا چاہیے، لیکن کاش کہ ہمارا اتفاق ہوتا اور ایک اس پہ پرزور انداز میں ہم اس پہ ایکشن لے سکتے۔ جنرل صاحب، ظاہر ہے خالی پاکستان کے احتجاج سے، اقوام متحدہ میں آواز اٹھانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے چونکہ یہ صرف ایک پاکستان کے مسلمان تو نہیں ہیں، پوری امت مسلمہ کا جو جذبات ہیں وہ اس سے مجروح ہوئے ہیں، آوازیں بھی آئی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ٹھوس لایا عمل جو ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ذرا اس کے اوپر ایک لائے عمل جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور ایک اس کے اوپر دنیا کو باور کروایا جائے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بات تو آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا تھوڑا سا یہ بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ یہ دیکھیے تھوڑا بہت جو میں مغرب کو سمجھا ہوں اور جو وہاں کے حالات میں نے دیکھے ہیں، مجھے ایک چیز کا بڑا واضح اندازہ ہے کہ وہ خوفزدہ ہیں۔ وہ اس سے خوفزدہ ہیں کہ ہمارا اپنا اس میں کوئی قصور نہیں ہے یا ہمارے اپنی کوئی ایفرٹ نہیں ہے۔ ایک ایسا پیغام جو صحیح سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، جو انسانیت کی فلاح کے لیے سب سے بہترین پیغام ہے، وہ دنیا میں پھیل رہا ہے اور وہ اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے خوفزدہ ہیں۔ وہ اس کا ریئیکشن کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک تو اس طریقے سے ہمارے جذبات مشروع کرتے ہیں کہ ہم ریئیکٹ کریں، دوسرا وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کا ہم توڑ کیا کریں۔ وہ اس کو ڈیمونائز، خدا نخواستہ اللہ رحم کرے، میرے منہ میں خاک، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے قرآن کو اس طریقے سے وہ ہرن کرنے ہیں جس سے ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کا ڈیل کیسے کریں۔ اب ایک تو بات وزیر صاحب نے کہہ دی، بہت ٹھیک کہی کہا انہوں نے، کہ ایک تو ہمہ جہتی جب تک آپ اس طرف ایک آپ کا رویہ نہیں ہوگا مسلم امہ کا، اور دنیا کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہماری دو ریڈ لائنز ہیں، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن قرآن کی بے حرمتی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہوگی تو وہ مسلم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ میرے نہیں، سب مسلمانوں کے ہی جذبات ہیں، لیکن مغرب اور مغرب زدہ جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی ایک نئی سوچ جو بار بار ہمارے مختلف طریقوں سے ہمارے ہاں مختلف اسکولوں میں، ہمارے نظام تعلیم میں داخل کر دی گئی ہے کہ سیکولرزم، یعنی ہم کو دین سے ان چیزوں اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے۔ آپ اس چیز کا بھی اندازہ کریں کہ ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں، ان کے ذہن سازی کے لیے ہمارے نظام تعلیم کو اس طریقے سے انفلٹریٹ کر دیا گیا ہے کہ اب مغرب اور مغرب زیادہ لوگوں کی جو سوچ ہے، کیونکہ وہاں تو وہ تصدیق کرنا ہے، اس کو برا نہیں سمجھتے سوائے ان کے یہودیوں کے یا ہولوکاسٹ کے، اس کے خلاف بات نہیں کرنا دیتے کسی کو، لیکن
باقی وہ جان بوجھ کے اسی پر ایک معاشرہ ترتیب دے رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے مسلمانوں کو شکست دینے کا یا اسلام کو شکست دینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ فکری طور پر ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے اندرونی طور پر کہ یہ ایک سوچ اپنا ہی نہ سکیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایاز وزیر صاحب، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ فرمائے گا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ جیت لی ہے، پھر اس کے بعد ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کے بعد ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہم شاید سکوئر ون پہ آن کھڑے ہوئے ہیں. اور اب جب یہ واقعات دہشت گردی کے، اگر آپ ان کا جائزہ لیں پچھلے ایک مہینے کا کم از کم، تو آپ کو تواتر کے ساتھ دکھائی دے گا کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہ واقعات ہو رہے ہیں. سیکیورٹی ایجنسیز پر حملے ہو رہے ہیں، یا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا ہم لڑ رہے ہیں. ہم روزانہ کی بنیادوں پر شہادتیں دے رہے ہیں. نوجوان افسر، ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. مطلب کہ اس کا سدباب نہیں ہے؟ دیکھیے، سدباب ہر ایک چیز کی ہے سوائے موت کے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری جو اپروچ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں مزید ٹھیک کرنے یا مزید فعال کرنے کی بہت بڑی گنجائش ہے. آپ اس سارے تنازع میں ان لوگوں کو شامل نہیں کر رہے ہیں جن کے علاقے میں، جن کے اوپر یہ دہشت گردی سوار ہے یا دہشت گردی جہاں ہو رہی ہے. ہماری حکومت کا ایک فکسڈ پالیسی ہے، اس پہ ہمارے سیکیورٹی فورسز عمل کر رہے ہیں، جا رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن دو باتیں کر لے تو میرا خیال ہے اس میں مزید تقویت آ جائے گی، بہتری آ جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کوئی فیوریٹ نہ ہو، جو بھی ملک اور قوم کے خلاف ہے اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے، اس کو کور کسی صورت میں بھی نہیں دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ دہشت گردی ہے ان علاقوں میں وہ لوگ کل کے باہر آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جلوسیں نکالیے کہ دہشت گردی ہمیں اس علاقے میں نہیں چاہیے. لیکن ان کو ہم کانفیڈنس میں نہیں لے سکے ابھی تک. وجہ کیا ہے؟ ان کو شامل کر لو، ان سے مشورہ کر لو، ان کے مشورے کے اوپر چلو کہ دہشت گردی اس علاقے میں نہ رہے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے. اگر صرف آپ نے فوج کے تھرو اس کو حل کرنا ہے بندوق اور طاقت کے ذریعے، تو وہ تو امریکہ نے بھی 20 سال افغانستان میں کوشش کی، نہیں ہو سکا. آپ نے بھی ضرب عضب کیا، بہت سارے آپریشن کیے، ختم ہونے کا دہشت گردوں کا اعلان بھی کر لیا، لیکن پھر معاملہ شروع ہے. تو کہنے کا مقصد یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ اس علاقے کے لوگوں کے مشورے کے اوپر نہیں جاتے، جب تک ان کا اعتماد آپ حاصل نہیں کرتے کہ آپ اور وہ مل کے اس سلسلے میں آگے بڑھے، تب تک یہ مشکلات بدقسمتی سے نہ صرف ہوں گے بلکہ بڑھیں گے. کیونکہ آپ کے جو دشمن ہیں، خواہ وہ دوسرے ممالک ہیں، خواہ وہ دوسرے انڈیویجول ہیں، ان کو آپ کے گھر کے اندر جگہ مل جاتی ہے، پھر وہ آپ پہ وار کرتے ہیں. میں آتا ہوں ایاز وزیر صاحب. اب جنرل صاحب، جو ایاز وزیر صاحب بات کر رہے ہیں وہ دو چیزیں اس میں سے نکل کے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ہمہ جہتی پالیسی بنائیے، دوسرا یہ ہے کہ زمینی حقائق کو تو نظر انداز نہ کریں. جس جگہ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں، مقامی عمائرین ہیں، ان کو ساتھ شامل کر کے صورتحال جو ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، جو چند ایک کمزوریاں، اور بالکل یازی صاحب نے صحیح کہا، یہ بڑا سمپل ایک جو اس قسم کی جو جنگوں میں ہوتا ہے کہ
جو دہشت گرد ہیں ان کو جو لوکل پاپولیشن ہے جہاں پہ ان کو سینکچوریز مل رہی ہیں, جو پناہ مل رہی ہے, جو سپورٹ مل رہی ہے, ان کو ان سے ختم کرنے کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ ان کے ساتھ ملے, مل کے کام کریں اور ایک جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے اسے باہر نکلیں, کیونکہ جب تک لوکل پاپولیشن آپ کے ساتھ 100% سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ کی کامیابی, جس کی ہم پہلے اپنے آپ کو ہم دعویٰ کر بیٹھے تھے اور کافی کامیاب ہم ہو چکے ہوئے تھے, لیکن دوبارہ یہ اسپیس ان کو مل رہی ہے, اس کو ڈینائی کرنے کے لیے بیسک پرنسپلز ہیں. اس میں میں کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نے نمبر ایک تو جو لوکل پاپولیشن اس کو ساتھ میں لانا ہے, ان کو گڈ ول آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, ان کا اسٹیک آلریڈی ہے, وہ لوگ پہلے بھی بہت بار بار اظہار کر چکے ہیں اور سب سے زیادہ سفر بھی وہ کر چکے ہیں, ان کا اسٹیک ہے اس میں, اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان کے فوج کے ساتھ مل کے کام کرنا ان کے فائدے میں ہے. ہمیں بھی ان کے ساتھ ملنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, خاص طور پہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہر لیول پہ, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ ایف سی ہے, چاہے وہ کانسٹیبل, سب کو اس کے لیے. نمبر ایک. نمبر دو, اس سے بھی جو بہت اہم بات ہے کہ یہ دہشت گرد کہیں سے آ رہے ہیں, ان کو کوئی ٹریننگ دے رہا ہے, کوئی ان کو ہتھیار دے رہا ہے, کوئی ان کو پیسے دے رہا ہے, یہ بھی آپ نے ختم کرنا ہے. اسے ختم کرنے کے لیے ہماری کوئی پالیسی, مجھے اس وقت تک تو جو اگریسو یا آفینسو پالیسی ہے وہ ایک مجھے اس کا فقدان نظر آیا. شروع سے میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے باوجود, کیونکہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں, ہم نے اس وجہ سے اپنے آپ کو ایک وہ جو ہے نا سیلف امپوز موریٹوریم ہے ہمارا, کہ ہم ایک ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح یہ لڑائیاں نہیں جیتی جا سکتی. ان لڑائی کو جیتنے کے لیے آپ کو بہت سارے جو پہلو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بہت اہم پہلو ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے خود بیٹھ گئے ہوئے ہیں, اس کو ہم کھولیں اپنے لیے. اور جب تک جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو ان کو پیسے دے رہے ہیں, جو ٹریننگ دے رہے ہیں, جو ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, جو بیک اپ ان کو دے رہے ہیں, جب تک ان کے ساتھ کانٹیکٹ ان کا ختم نہیں ہوگا آپ کے معاملات حل نہیں ہوگی. میں جن صاحب آتا ہوں. ایاز وزیر صاحب, اس میں اب ایک اور سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے افغانستان کی جو صورتحال ہے, اب ہم ہر طرح کا نقصان اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ ہمارا اقتصادی نقصان ہو, چاہے وہ ہمارا سماجی نقصان ہو, چاہے وہ ہمارا حربی نقصان ہو, ہم اٹھا رہے ہیں. لیکن ہم کوئی اس پر ایک ایسی حکمت عملی ابھی تک سامنے نہیں لا سکے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے لوگوں کو اعتماد دے سکیں اور وہاں کو جو افغانستان کی قیادت ہے اس کو کنونس کر سکیں کہ بھائی ان کو منع کرو کہ ہماری زمین جو ہے, آپ کی زمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں کس قدر نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے. دیکھیے, میں آپ کو اس کا سوال بنا کے آپ کی طرف واپس بھیجتا ہوں کہ آپ اس وقت سے دیکھ لیں جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو وہاں پہ ڈاکٹر نجیب کے پہلے بابرہ کی تھی, پھر نجیب کی, اس طرح حکومتیں چلتی رہی, سوویت یونین چلا گیا. اب سوویت یونین کے وقت سے لے کے آج تک جو بھی کابل میں حکومت آئی ہے, خواہ وہ پرو رشین ہو, خواہ وہ مجاہدین کی ہو جو آپ نے یہاں پال رکھے تھے, آپ نے مدد کی, ان کی حکومت آئی, پھر اس کے بعد طالبان کی حکومت آئی, پہلی مرتبہ آپ نے مدد کی, اب وہ چلے گئے, دوبارہ طالبان آ گئے. تو اب ان سارے حکومتوں کا سوائے نجیب کے سب وہ لوگ تھے جو آپ کے بڑے قریبی تھے, آپ کے بڑے دوست تھے. ابھی بھی طالبان ماشاءاللہ دوست ہیں, لیکن وہ دوستی نہیں رہی. تو آپ مجھے یہ بتا دیں, سوال میرا یہ ہے کہ سوویت یونین 79 سے آپ گن لیں, 1979 سے آج تک آپ کے جو بھی حکومت کابل میں برسر اقتدار آئی ہے, ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ آپ کے اپنے لوگ اوپر آ جاتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی پالیسی میں گڑبڑ ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی پالیسی درستگی مانگتی ہے, کہیں نہ کہیں پہ آپ کو وہ کریکٹ کرنا پڑے گا. جب تک آپ اپنی پالیسی ٹورڈز افغانستان صحیح سمت پہ نہ چلائیں, یہ مشکلات ہوں گی. اب طالبان سے قریبی آپ کے اور دوست نہیں تھے, جو ہی وہ کابل ٹیک اوور کر لیا,
उस वक़्त से आज तक देख लो, आपकी दूरियां बढ़ती जा रही है, वो दूरियां ख़त्म नहीं हो रही। वजह क्या है उस तफसील में जाने की ये फोरम नहीं है, लेकिन मुख्तसरन आप अपनी पॉलिसी दुरुस्त कर लें, उसमें गुंजाइश है बेहतर करने के लिए। जब तक आप नहीं करेंगे ये मुश्किलात होंगी। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जनरल साहब, आपने अयाज वज़ीर साहब की बात सुनी कि हमारी पॉलिसीज़ में कोई ख़राबी है, मतलब तसलसल नहीं है। ख़राबी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तसलसल भी नहीं है। मतलब अब ये किसने फ़ैसला किया था कि वहाँ से ये कोई 40-50 हज़ार लोगों को यहाँ पे ला के आबाद करना है, और फिर उन्होंने ही उठ के ये सारा कारोबार जो है वो शुरू कर दिया है। मतलब क्या जो झोल हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते? और क्या अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो हैं उसके अंदर वजूहात क्या हैं कि हम नहीं बना पा रहे और हम ब्लीड कर रहे हैं? देखिए, अजीज साहब ने बहुत सी अच्छी बातें की, मैं उनसे एग्री करता हूँ। साथ ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ तसलसल किसी पॉलिसी का भी नहीं है, चाहे वो हमारी खारजा पॉलिसी है, चाहे हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है, चाहे हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है, किसी में कोई तसलसल नहीं है। हम इंडिविजुअल्स के साथ, हुकूमतों के आने जाने के साथ, पार्टी के साथ हमारे नज़रियात सब कुछ बदलता रहता है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इसलिए मैं बार बार कह चुका हूँ कि हमें मिसाक पाकिस्तान करने की ज़रूरत है, जिसमें ये बेसिक चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं ले डाउन कर लें और सारी दुनिया इस पर एग्री कर ले, फिर उस पर आप चलते रहें। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि अफगानिस्तान, क्या वजह है कि सब कुछ करने के बावजूद आज भी हमें अफगानिस्तान से शिकायतें हैं और उनको भी हमसे शिकायतें हैं। एक तो देखिए, शुरू हुआ था पिछली हुकूमत के दौर में, जब अमेरिकन गए हैं यहाँ से, कि हमें रीजनल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें तमाम रीजन के जो मालिक हैं जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उन सबको चीन और रूस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमन के लिए, अफगानिस्तान को रिकगनाइज कराने के लिए, अफगानिस्तान को आगे लेके जाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। वो हमने पॉलिसी कहीं हमने खो दी वहाँ पे, उसको हम आगे ले जाने को ये तैयार नहीं है, ये शायद हम उसको छोड़ दें किसी जगह पे। फिर बीच में हम TTP को ले आए बगैर सोचे समझे। अगर आपको याद हो, मैं और शायद अयाज वज़ीर साहब दोनों ही बार बार इसकी मुखालफत कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, इसको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। और तीसरा, ये जो जो हमारे बिहाफ पे अफगानिस्तान से डील कर रहे हैं, क्या वो उनके मुआशरे को, इनके सब चीज़ को समझते हैं? एक लेवल पर यस हम समझते थे, अब शायद वो लेवल भी कांटेक्ट नहीं रहे वो। अब क्या जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारी डिप्लोमेटिक लीडरशिप है, क्या वो एक पेज पर आकर इस बात को समझ रहे हैं? क्या हम जो हमारा अंदरूनी खलफशार है उसकी वजह से हम इस कदर इनवर्ड लुकिंग हो गए हैं कि हम इर्द गिर्द के खत्ते के हालात से ना सिर्फ नावाकिफ हैं, बल्कि उनको अपने लिए बेहतर बनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। देखिए, दूसरी तरफ ईरान के साथ मसाइल बने लेकिन हल कर लिए उन लोगों ने। हम क्यों इस तरफ नहीं आने को तैयार क्यों नहीं है? इसलिए क्या वजह है? क्या हमें कोई खौफ है? क्या हम डरे हुए हैं? क्या हमें किसी तरफ से पाबंदी है कि हम ये काम नहीं करेंगे? क्या अफगानिस्तान वालों को ये डर है कि किसी स्टेज पे पाकिस्तान फिर अलाकार ना बन जाए उनके खिलाफ एक उसके लिए? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पाकिस्तान को उनके लिए क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तालिबान से आपको लेने की ज़रूरत है, और इसमें हमें अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो मुल्कों के आपस में ताल्लुकात है वो ज़ाती ताल्लुकात नहीं है कि जी आप हमारे भाई हैं, ठीक है, कहने का तक ठीक है, लेकिन जब तक आपके मफादात की एक दूसरे की निगहदाश्त नहीं करेंगे, आप उसके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर नहीं करेंगे, बात नहीं बढ़ेगी। मैं आता हूँ जन साहब। अब याज वज़ीर साहब ये फरमाइएगा कि बात आगे नहीं बढ़ेगी, मफादात जो हैं ज़ाहिर है एक दूसरे के आपको देखने होते हैं, लेकिन अब सूरत हाल तो ये है कि हमारा तो मफाद इसमें है कि वहाँ पे जो TTP है उसका ख़ात्मा हो और कोई सूरत हाल जो है वो इस नौइयत की हो कि बॉर्डर जो है वो महफूज हो पाए। ना तालिबान कुछ करते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट जो है उसके अंदर भी अपनी नौइयत के फ्लाज हैं। हम रोक नहीं सकते हैं कि बिल्कुल ही अफ़गानिस्तान जो है उसकी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। तो फिर हल कैसे निकाला जाए?
देखिए, ये इतना आसान मामला नहीं है कि उसका हल ये आध घंटे घंटे वाले टॉक शो में निकाला जाए, और ना हम सारी बातें कह सकते हैं। ये मसला है, इसमें शक नहीं है, टीटीपी इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन फिर सवाल उठता है कि टीटीपी को तो आपने अपने मुल्क से निकाला था, आपने दावे भी किए थे कि बिल्कुल एक आदमी भी नहीं रहा, या हमने मार दिए या वो चले गए। जब चले गए तो फिर वो दोबारा क्यों आए, कैसे आ गए, बड़े सवालात उठते हैं, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। उसका इलाज ये नहीं है कि आप तो बंदूक इस्तेमाल करते जाए और आप ये ख़त्म करेंगे। बेशक आप ताकत इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत होती है, लेकिन आप ये मामला बातचीत के बगैर हल नहीं कर सकते। खा आप अमेरिका की तरह 20 साल या बल्कि 100 साल तक भी लड़े, फिर भी एंड इसका बातचीत के ज़रिए होगा, बिकॉज इसका ख़त्म करना नामुमकिन है। आप दूसरे मुल्क से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपके दुश्मन को ख़त्म कर ले। हाँ, ये कर सकते हैं कि उनको कहें कि मेरे दुश्मन को ना पालें, लेकिन उनका भी शायद आपसे फिर यही गिला होगा कि आपने भी तो हमारे दुश्मन पाल रखे थे। ये ऐसे आसान काम नहीं है, ये मामला बड़ा बहुत सेंसिटिव है। मैं याज़ वज़ीर साहब आता हूँ, मेरे पास बिल्कुल अब आखिरी 1-1.5 मिनट है। जनरल साहब, याज़ वज़ीर साहब जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है अगर हम ये बात कर रहे हैं, हम ये बात जानते हैं, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इससे पूरी तरह आगाह हैं, तो फिर हिचकिचाहट किस चीज़ की है? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा अपना कोई ऐसा खौफ है जिसने हमें बांध के रखा हुआ है। हम बातचीत को एक लेवल से आगे ले जाने को तैयार नहीं है, इसे आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल 100% सही कहा कि जब तक आपकी ओवरऑल लेवल पर बातचीत में कोई इत्तेफाक राय नहीं होगा, तो टीटीपी जैसे दूसरे जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे आपके। हम ओकेजन टू ओकेजन, मोमेंट टू मोमेंट, इंसिडेंट टू इंसिडेंट बातचीत करते हैं। बातचीत के मामलात ऐसे नहीं हल होते। और जो हमारे बातचीत करने वाले लोग हैं, जिसे मैंने पहले अर्ज की थी, मुझे तो ये शक है कि शायद हम जो बात कर रहे हैं उतनी उनको अंडरस्टैंडिंग या इतनी जो बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है शायद सबकी ना हो। और फिर ये भी है कि दिल्ली के हिसाब से हमारा जो कंसर्न्ड लोग हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म बड़ी सोची समझी लोग पॉलिसी के होनी चाहिए। तालिबान को एडवांटेज ये है कि वो अपनी सोच में बिल्कुल यकसुई है, उनके आपस में जो भी मसाइल हैं उनके अफगानिस्तान की हद तक, लेकिन जब वो पाकिस्तान से डील कर रहे हैं या दुनिया के साथ डील कर रहे हैं तो एक यकसुई के साथ बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ यकसुई का फुकदान है। जैसे पहले हमने बात की कि हम मोमेंट टू मोमेंट और जनरल साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया याज़ वज़ीर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।